السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر. میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نعیم. جی، سب سے پہلے جو سٹوری ہے بہت اہم. افغانستان، بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کی سیاسی قیادت اہم فیصلوں کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے. قومی اسمبلی ہال میں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس ہو رہا ہے، اور جس میں شاہ محمود قریشی، رضا ربانی، بلاول بھٹو زرداری، اس کے علاوہ شہباز شریف اور تقریباً تمام قابل ذکر لیڈران شریک ہیں، اور وہاں DGISI بریفنگ دے رہے ہیں. جی بالکل، اور یہ ان کیمرہ بھی اجلاس ہے اور بند کمرہ اجلاس بھی. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ہم ناظرین جو دوسری سٹوری شامل کریں گے وہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے جاری بیان پر. ان کا کہنا تھا کہ نون میں سے شین نکل جائے گی، اور وہ ہو گیا. تو کتنی بات ہے اس میں، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ کتنی صداقت ہے اس بیان میں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی پیشن گوئی کر دی کہ PTI کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تیسری سٹوری شامل کریں گے جس میں ہم گفتگو کریں گے آج صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صوبائی وزیر سعید غنی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے حوالے سے انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ سوالات کھڑے کیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیب پر بھی سوالات کھڑے کیے. تو اس کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں پروگرام میں اور تفصیلات آپ کے سامنے لے کر آ سکیں. جی علی. جی بالکل، لیکن سب سے پہلے جو ہماری سٹوری ہے وہ یہی ہے. افغانستان، بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پر جس طرح ارسلان نے کہا کہ ان کیمرہ اور بند کیمرہ دونوں میں اجلاس ہوں گے اور فیصلے ہوں گے کہ ان ممالک سے کس طرح کے تعلقات پاکستان کے ہونے چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا یہ دو ٹوک بیان سب کے سامنے ہے. بالخصوص امریکن میڈیا کو جو انٹرویوز دیا اور چائنا کی میڈیا کو پہلی بار جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکہ کو ہم اپنے ایئر بیسز نہیں دیں گے. ایک بار پھر انہوں نے کہا، اور وہ چائنا کے بالخصوص جو اخبارات اور ٹیلی ویژن کے نمائندوں سے انہوں نے بات کی ہے وہ بہت اہم تھی، جس میں انہوں نے صاف طور پر بتایا کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہم چائنا سے ہماری جو تعلقات ہیں اس کو مزید فروغ دیں گے. دوستی مزید بہتر ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان پر جو اس وقت پریشر ہے، خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے. بہت اہم اجلاس آج اس حوالے سے ہو رہا ہے. ان کیمرہ بریفنگ دی جا رہی ہے. DGISI ہیں فیض حمید، وہ بریفنگ دے رہے ہیں اور تمام باتوں پر آج فیصلے ہوں گے. بہت اہم فیصلے متوقع ہیں کیونکہ اجلاس بہت اہم ہے. اور اس اجلاس میں ایک خاص بات جو بتاؤں ناظرین آپ کو وہ یہ بھی ہے کہ اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب شریک نہیں ہیں. یہ بہت پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اس اجلاس میں نہیں ہوں گے، ان کی اپنی مصروفیات ہیں. لیکن تمام قابل ذکر جس طرح میں نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں موجود ہیں، شہباز شریف صاحب وہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ وہاں پرویز خٹک صاحب موجود ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں. اور بہت اہم اجلاس ہے خطے کے حوالے سے، کیونکہ وزیر اعظم کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت بڑا جو لوگ عموماً کرتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب اس اجلاس میں کیوں شرکت نہیں کر رہے. تو اس حوالے سے مختصر جواب تو اس کا یہی ہے کہ جی بہت پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کے 100 سال مکمل ہونے پر ہم نے دیکھا آج وزیر اعظم کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات بھی، اور اس حوالے سے انہوں نے چائنا کے تاریخ کے حوالے سے بھی حوالہ انہوں نے دیا. تو میں اس حوالے سے گفتگو کرتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے چائنا کی بات کی تو چائنا پر 10 خاندانوں نے حکومت کی، اور ان کے ایک طویل عرصے رہے حکومت کے. اس طریقے سے ان کی تاریخ نہیں تھی، جس میں اگر میں بات کروں چائنیز میں تو اس میں کئی ایسے خاندان تھے، 10 سے زائد خاندان تھے، جس میں مونگ، منگول، سین، سوئی، ہن، ماچو، اس طرح کے 10 خاندان تھے جنہوں نے طویل عرصہ 300 سال حکومت کی. اگر ہم چائنا کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماچو خاندان کا جو دور رہا ہے وہ ایک طویل ترین دور رہا ہے جس نے کم سے کم 300 سال کے قریب وہاں پر حکومت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا میں جو ہے وہ یقینی طور پر تبدیلی آئی، لیکن انہوں نے انقلابی بنیادوں پر چیزیں کی. جس طریقے سے وزیر اعظم نے چائنا کی مثالیں دیں اور بات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ صدر شی جن پنگ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ 100 سال مکمل ہونے کے بعد اب وہ وقت چلا گیا جب چائنا کو دھمکایا جا سکتا تھا. تو اس حوالے سے یہ بھی ایک بہت بڑا بیان ہے عالمی قوتوں کے لیے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج دیکھا کہ جس طریقے سے علی نے بھی وزیر اعظم کے بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو کا حوالہ دیا، تو اس حوالے سے آج قومی سلامتی امور کا جو ہے وہ بند کمرہ اور آن کیمرہ اجلاس ابھی بھی جاری ہے اجلاس. اس حوالے سے ابھی بھی DGISPR جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں. اس حوالے سے جیسے جیسے تفصیلات آئیں گی آپ کے سامنے بھی رکھیں گے. DGISI بریفنگ دے رہے ہیں اس حوالے سے، اور بریفنگ سے مطمئن ہوں. یہ کہنا ہے شہباز شریف صاحب کا. ظاہر ہے جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں جس طرح خبریں باہر آتی رہیں گی ہم پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے، اور نیوز بھی ہمارے چینل پہ آپ یقیناً اس حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں. اور ظاہر تازہ ترین اپڈیٹ ہم آپ کو یہی دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے جی میں مطمئن ہوں. اچھا بہت اہم ہے کیونکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ہٹ درمی مسلسل جاری ہے. افغانستان میں انخلا ہو رہا ہے. طالبان کا 11 ستمبر ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان تیزی سے
تمام علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں. تقریباً افغانستان کا 40% علاقہ جو ہے ان قبضے میں آ گیا ہے, اور بڑا آسان لگ رہا ہے جی طالبان جس طرح جس شہر کا رخ کرتے ہیں, جس ڈسٹرکٹ کا رخ کرتے ہیں, وہاں جتنے بھی افغانستان حکومت کے جو فوجی اہلکار ہیں وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں, وہ قبضہ کر لیتے ہیں بآسانی. جس طرح میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا 34 میں سے 26 صوبے ہیں جن میں بہت زیادہ لگتا یہ ہے کہ طالبان کا تقریباً قبضہ ہوا چاہتا ہے. صرف کابل ہے جس پہ لڑائی ہوگی, اور اسی حوالے سے ترکی نے بھی ظاہر بیچ میں اپنا پلان شیئر کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ کابل پلان کیا ہے, تو اس پہ بھی ہم نے پروگرام کیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو پاکستان کے اس فیصلہ کن آج یہ بریفنگ ہے, اس میں فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کے بھارت سے یعنی مقبوضہ جموں کشمیر کے معاملے کو لے کر کیا تعلقات ہوں گے. افغانستان کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ ہوگا کہ پاکستان دیکھ رہے ہیں تمام صورتحال کو, خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, بالخصوص امریکہ انخلا چاہتا ہے اور 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے, اور بالخصوص اشرف غنی جب گئے ہیں امریکہ جو بائیڈن کے کہنے پر, وہاں انہوں نے ملاقات کی, وہاں بھی جو بائیڈن نے انہیں صاف طور پر یہ کہا ہے کہ جی آپ نے خود سنبھالنے ہیں تمام چیزوں کو, ہم آپ کے پیسے سے مدد ضرور کر سکتے ہیں لیکن فوجی وہاں نہیں رہ سکتے. 650 فوجیوں کا رکھنے کا جو بات کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے, وہ اس لیے ہے کہ وہاں ان کے ڈپلومیٹس جو ہوں گے ان کی حفاظت کے لیے وہ رکھیں گے. کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی بہت اہم ہے, ظاہر ہے 650 فوجی تو کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, لیکن اسی لیے پھر بیچ میں طیب اردگان آئے, اور طیب اردگان کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے جی انہوں نے کابل سیکیورٹی کے حوالے سے جو پلان شیئر کیا اس میں پاکستان کو انہوں نے شامل رکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان وہاں ہو اور ہنگری ہمارے ساتھ اگر ہو تو ہم اس کو کر سکتے ہیں طالبان سے. اور طالبان کا جو کردار رہا ہے, عمران خان صاحب نے بھی اس پر واضح کیا, اگر طالبان ٹیک اوور وہاں کرتے ہیں تو ہم کچھ بھی اس حوالے سے نہیں کریں گے. ہاں ایک کام ہم کریں گے کہ اپنی سرحد جو ہے طویل سرحد لگتی ہے پاکستان کی افغانستان کے ساتھ, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ میجر ریٹائر ندیم شیخ صاحب موجود ہیں, سینئر درجہ کار ہیں, عسکری حوالے سے مختلف چینلز پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں, بہت ہی زیادہ گہری نظر ہے انٹرنیشنل حوالے سے ان کی کہ خطے میں بالخصوص جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں. السلام علیکم میجر صاحب. وعلیکم السلام علی. اچھا کیا کہیں گے میجر صاحب, افغانستان بھارت اور مقبوضہ کشمیر کے صورتحال پر آج بہت ہی اہم ایک اجلاس ہو رہا ہے جی, ان کیمرہ اجلاس ہے جس میں ظاہر ڈی جی ISI ہیں وہ بریفنگ بھی دے رہے ہیں, اور اس اجلاس میں تمام قابل ذکر پاکستان کے رہنماؤں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی, چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ بھی وہاں موجود ہیں. اور اب ظاہر ہے افغانستان بھارت اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یہ بہت اہم اجلاس ہے, اور اس میں فیصلے کیے جائیں گے کہ ان تینوں ملکوں کے حوالے سے پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے جی کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے, خطے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر, کیا کچھ آپ کو لگتا ہے متوقع فیصلے ہو سکتے ہیں؟ جی اچھا, اس پر اصلاً یہی بات ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں, افغانستان ہو, بھارت ہو یا مقبوضہ کشمیر سے حوالہ کچھ زیادہ لے کر ہم ہندوستان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج اپوزیشن لیڈر وفاق میں جو ہے شہباز شریف کی جانب سے کہنا ہے کہ بریفنگ سے مطمئن ہوں, یہ ایک بہت بڑا بیان ہے, کیونکہ ہم نے یقینی طور پر دیکھا ہے, اور میجر صاحب ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. سر آج قومی سلامتی امور کا اجلاس ہے, افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے, پھر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی عام فیصلے متوقع ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بہت اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں یہ ہے, جس میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تسلیم کیا جاتا ہے اور ملک کے اندر ایک ہارمونی اور ایک انٹیگریشن کا جو ہے وہ پوسچر جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اس میں ڈی جی ISI, آرمی چیف اور آپ دیکھ رہے ہیں سارے ہمارے جو پولیٹیکل CM اور تمام لوگ موجود ہیں. اس کا مقصد وہی ہے جو میں آج سے پچھلے پروگراموں میں بھی کہتا رہا ہوں کہ افغانستان کی صورتحال پاکستان کے لیے بہت زیادہ سیریس ہو چکی ہے. ہمارے دونوں ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر ہاٹ ہونے جا رہے ہیں بہت شدید قسم کے. امریکہ کافی حد تک جو ہے ہمارے ایبسلیوٹلی نارتھ کی وجہ سے انوائڈ ہے. بالکل. اچھا سر, آپ سے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی اس حوالے سے, اور آپ نے واضح طور پر موقف رکھا تھا, آپ کافی گہری نظر رکھتے ہیں دفاعی حوالے سے بھی. سر کیا سمجھتے ہیں, کیا فیصلے متوقع ہوں گے آج کے اس بند کمرہ اور آن کیمرہ اجلاس میں؟ افغانستان کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم کی جانب سے بیان دیا گیا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم سرحدیں بند کر دیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل ہے, چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, یا مزید اس سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ پرتشدد کارروائیاں بڑھنے کا بھی جو ہے وہ امکان ہے؟ جی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ بہت اچھا انہوں نے کیا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ جو پاکستان کی پالیسی ہے جو ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے ابھی اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے مل کے بنائی ہے, وہ سب کے سامنے انہوں نے رکھی ہے کہ دیکھیں دس از واٹ, ہم اس طرح سے ان ساری آپشنز ہمارے سامنے ہیں اور اس طرح سے ہم نے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے. اس میں آپ کی ایڈوائسز بھی جو ہے ہم اس کو انکارپوریٹ کریں گے,
اور اس طرح سے ایک ہمارا جو اس وقت دونوں بارڈرز کے اوپر جو کشمیر کی سچویشن ہے، انڈیا اس وقت کافی ہاسٹائل ہوا ہے. ابھی جو لیٹسٹ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو کوائڈ کاپٹر والا ایک ٹوائے ڈرامہ ہوا تھا جی پلوامہ کی طرح. ہاں، تو اس ٹوائے ہیلی کاپٹر کو لے کے، جو کہ ایک چھوٹا سا ڈرون ہے، اس کو لے کے اس نے جو ہے بہت زیادہ پوری آپ دیکھیں ان کی میڈیا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ شور مچا رہا ہے. تو یہ سب اس وقت پاکستان کے لیے کافی کریٹیکل سچویشن ہے. کابل ایئرپورٹ کی جیسے علی سرور صاحب نے بات کی کہ دیکھیں ہم پاکستان کسی بھی صورت میں کسی بھی کوئی بھی پوسٹر یا کوئی بھی جو ہے وہ رول اس وقت افغانستان کے اندر ان سائڈ جا کے فزیکلی ادا نہیں کرے گا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میجر صاحب. ایک چھوٹی سی بات میں اس میں رکھنا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی طالبان بڑی تیزی سے پورے افغانستان پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سارے آزاد ذرائع تو یہ کہتے ہیں تقریباً 40% جو ہے قبضہ طالبان کر چکے ہیں. کیونکہ ظاہر جب سے سنا انہوں نے کہ 11 ستمبر کو نکلا ہے اور اس کے بعد امریکن فوج جا چکے ہیں، نیٹو افواج بھی واپس جا رہی ہے، بہت کم تعداد میں وہاں رہ گئے ہیں. تو آپ بالخصوص اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جی صرف کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل. وہ کہتے ہیں جی کسی طرح جانا آنا وہاں اگر رہتا ہے افغانستان تو وہ کابل ایئرپورٹ ہے، وہاں سے ظاہر پورے ملک میں ٹریول ہوتا ہے. تو کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی پہ سارے خدشات ہیں کہ جی کسی طرح کابل ایئرپورٹ کو جو ہے وہ ہم محفوظ رکھ سکیں اور وہاں تک طالبان نہ پہنچ سکے. تو آپ کو لگتا ہے صرف کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی وہ طیب اردگان صاحب پاکستان یا امریکہ کسی بھی طرح اگر کر بھی لیتے ہیں اور باقی پورا افغانستان سامنے ہوگا طالبان کے؟ ایک تو میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں کہ پاکستان کوئی بھی فزیکل رول افغانستان کی ٹیریٹری میں ادا نہیں کرنا چاہتا، نہیں کرے گا. یہ آپ نوٹ کر لیں، پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ نے کہی کہ اس کی جو سیکیورٹی وہ امریکنز کرتے ہیں، ٹرکش کو دیتے ہیں، جو بھی ہے پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے. پاکستان اس وقت بالکل ٹوٹلی غیر جانبدار. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کابل پلان تھا طیب اردگان صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا تھا جی امریکہ کو آفر کی تھی کہ جی ہمیں پاکستان کو آپ ہمیں دے دیں، ہم پاکستان اور ایک اور ملک کے ساتھ مل کر اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے کابل پلان شیئر کر سکتے ہیں آپ سے، اور ظاہر ہے اس نے پابندیاں ہٹانا چاہ رہا ہے ترکی یا بہت سارے اور مراد چاہ رہا ہوگا، تو یہ پلان تو وہاں تک پہنچا ہے. دیکھیں پلان جو بھی پہنچا ہے پاکستان اس کو ریفیوز کر چکا ہے. پاکستان اپنا رول ریفیوز کر چکا ہے کہ کوئی بھی فزیکل رول ان سائڈ اینی ادر کنٹریز ٹیریٹری پاکستان نہیں ادا کرے گا. مجاہدین جہاں تک تعلق ہے، آپ ان کو کہہ لیں یا طالبان کہہ لیں، اس وقت طالبان بہت تیزی کے ساتھ ان کا آفینسو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور آلریڈی 80% افغانستان کے اوپر یہ قابض تھے. آپ یہ نہ کہیں کہ ابھی تیزی سے یہ سب کانکر کر رہے ہیں. ہاں، جو چھاونیاں بنی ہوئی تھی، جو ان کے مضبوط اس طرح کے اڈے تھے امریکن بیسز، ان کو ضرور دوبارہ بھی یہ کیپچر کیا ہے. باقی آلریڈی اس علاقے کے اندر جو بھی ان کے بڑے بڑے پروونسز ہیں اس میں پہلے سے ہی طالبان کی حکومت چل رہی تھی. اچھا، اس میں لیکن یہ بھی ہے میجر صاحب کہ ظاہر انخلا کی جب بات ہو رہی ہے اور طالبان تیزی سے قبضہ بھی کرتے جا رہے ہیں، تو شمالی اتحاد کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ دوستم اور احمد شاہ مسعود وغیرہ یہ سارے بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے. یہ جتنا مرضی ایکٹیو ہو جائے، یہ پلچرخی کے پیچھے ہی انہوں نے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ناردرن سائیڈ ہی پر جا کر یہ وڈرا ان کا شاید وہاں ہالٹ ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ اغواء کابل کو بالکل چھوڑ دیں گے. آپ دیکھیں گے کابل کو ہولڈ کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اگر آپ بات کر رہے ہیں ناردرن الائنس یا عبداللہ والی پارٹی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے پلچرخی سے پہلے کسی بھی جگہ کو گراؤنڈ کو ہولڈ کرنا. ان کا گراؤنڈ اگر ہولڈ ہوگا تو پلچرخی کے پیچھے جانے کے بعد، ٹھیک ہے، 80% افغانستان یہ چھوڑ دیں گے، یہ وڈرال کی طرف تیاری کر چکے. اچھا ندیم شیخ صاحب، آپ سے یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. جی سر یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کے حوالے سے اس وقت ظاہر ایک بڑے نازک دور سے ملک گزرا ہے. ایک طرف جس طریقے سے آپ نے حوالہ دیا بھارت کا، دوسری جانب آپ نے حوالہ دیا افغانستان کا بھی، دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک کشیدہ صورتحال ہے. تیسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل سے جو ہے وہ خفیہ ملاقات کی خبریں بھی سامنے آتی ہیں زلفی بخاری کی جانب سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج دفتر خارجہ جو ہیں ان کی جانب سے زاہد حفیظ چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ جو بحری مشقیں ہیں اس میں سی بریز میں 2021 میں بطور مبصر وہ شرکت کر رہا ہے. اور پھر یہیں ہم دیکھتے ہیں آج ایک اسرائیلی اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان سے جو ہے وہ تعلقات کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے اور تیزی سے گفت و شنید جاری ہے. سر کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ پاکستان کے خلاف آنے والے دنوں میں اسرائیل پروپیگنڈا کر کے مزید نقصان پہنچا سکتا ہے جس کا فائدہ افغانستان اور بھارت بھی اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے اور جہاں تک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، یہ بھی میں چیز آپ کو اس فورم پہ کلیئر کر دوں،
کہ کسی بھی صورت کوئی پاسبلٹی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ ہمارے کسی بھی قسم کے سفارتی تعلق کی، ریلیشن کی، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے تسلیم کرنے کی یا نہ تسلیم کرنے کی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ باقی کچھ کمپلشنس ہوتی ہیں، کچھ ڈسیپشنس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ملک آپس میں چھوٹی موٹی ڈپلومیسی گیمز جو ہیں، یہ آپ اس کو ایک ڈپلومیٹک گیم کنسیڈر کر سکتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، قومی سلامتی امور کا اتنا اہم ترین اجلاس کتنا زیادہ اہمیت کا یہ حامل ہے، جس کی اہمیت آپ خود بھی بتا رہے تھے کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے، اور یقینی طور پر جو فورسز کی جانب سے اس طرح کا اجلاس بلانا، ملکی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے کرنا ایک اچھا اقدام ہے۔ اتنی اہم میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان کی شرکت نہ کرنا، سر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایسے تو میں پاکستان اور انڈیا بھی آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں، بالکل، ڈسپائٹ کہ ہماری بارڈر اتنی ہاٹ ہے اور اتنی زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ وائلیشنز ہوتی ہیں، ہاسٹائل ہے، لیکن تو یہ کچھ ڈپلومیٹک گیمز ہیں، آپ کہہ لیں جس طرح سے وار گیمز ہوتی ہیں، تو یہ اس کا کوئی لیکن وزیر اعظم کے اجلاس میں شرکت نہ کرنا، سر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ ضرور پلیز کومنٹ کر دیجیے۔ وزیر اعظم صاحب کا اس اجلاس میں شرکت نہ کرنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ڈیفینڈ کریں سر؟ دیکھیں، وزیر اعظم جی اچھا، بالکل اس حوالے سے بھی علی بہت ساری خبریں پہلے آ چکی تھیں کہ وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، چند دن پہلے جب یہ دعوت دی گئی تھی اس میں وزیر اعظم شامل نہیں تھے، ان کی اپنی مصروفیات تھی۔ یہ بات ظاہر 3 دن پہلے خبروں میں آئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، اور ظاہر ان کی اپنی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے آج وہ اجلاس میں شریک نہیں ہے۔ اب تک کی جو خبریں باہر آ رہی ہیں اس میں شہباز شریف صاحب کا یہ بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا جی میں اس پوری بریفنگ سے انتہائی مطمئن ہوں، جو کچھ کہا گیا ہے وہاں بالکل صحیح ہے، اور اس طرح کے تعلقات ہم چاہتے ہیں۔ جو باہر باتیں آ رہی ہیں میجر صاحب، جو اب تک کی جو بریفنگ ہے وہاں پر، اس کے حوالے سے باہر جو گفتگو سامنے آ رہی ہے کہ اندر کیا باتیں ہوئی ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی جو بھی بریفنگ ہمیں دی گئی ہے وہ ان سے میں پوری طرح مطمئن ہوں، جس طرح کے تعلقات کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا سٹینڈ ہونا چاہیے وہ بھی صحیح ہے، افغانستان کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں وہ بھی درست ہیں۔ جی، آپ نے مجھ سے سوال کیا علی؟ جی سر، جی بالکل، شہباز شریف نے ابھی وہاں سے جو نکلے ہیں تو انہوں نے پہلے تو بتایا کہ میں تفصیلات دینے سے انہوں نے صاف انکار کیا۔ جی ظاہر ہے یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں بتانے کچھ نہیں۔ جی لیتے ہیں ایک وقفہ، دوبارہ حاضر ہوں گے پروگرام میں، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ جی بات کر رہے تھے ان کیمرہ بریفنگ کے حوالے سے کہ شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو بتانے کی ہیں اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جو نہیں بتانے کی۔ کیا کہیں گے میجر صاحب اس حوالے سے کہ افغانستان پاکستان تو ظاہر ہم ڈسکس کر ہی رہے تھے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پالیسیز ابھی تک جو چلی آ رہی ہے ہماری وہی پالیسی برقرار رکھی جانی چاہیے، اور یا اس میں کچھ اور بھی چینجز آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو عمران خان صاحب اپنی پالیسی دے چکے ہیں وہی پالیسی اس کو چلائیں گے وہ، اور وہ پالیسی وہی ہے کہ جب تک انڈیا واپس اگست 5 2019 کی پوزیشن پر نہیں جاتا، پاکستان انڈیا سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ اچھا، اس میں تو سر بڑی کلیئر ہے کیونکہ وہاں جو کٹ پتلی حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں، فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور جتنے بھی لیڈران تھے، 14 کٹ پتلی لوگوں کو وہاں اے پی سی میں بلایا تھا مودی نے بھی، اور اچھا انہوں نے بھی یہی بات کی جا کر کہ جی ٹھیک ہے 5 اگست والا جو فیصلہ ہے اس کو واپس لیجئے اور پھر آگے ہم بات کریں گے۔ لیکن مودی صاحب کی جو بیان سامنے آیا وہ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جی آگے آپ انتخابات کی بات کیجئے، جمہوریت کی مضبوطی کی بات کیجئے، ہم اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان بھی اسی بات پہ رکا رہے گا؟ دیکھیے، یہ تو حالات پر منحصر ہے، فی الحال پاکستان کو یہی سوٹ کرتا ہے اس لیے پاکستان نے یہی پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے، لیکن فیوچر میں ہو سکتا ہے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، پریشرز ہوتے ہیں، تو کسی بھی سچویشن کے مطابق آپ نے اپنا پوسچر جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، یہ سب ڈپلومیٹک ہے۔ اچھا، اس میں میجر صاحب تھوڑی سی ایک بھی میں چاہوں گا جاتے ضرور بتائیے گا کہ بھارت کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں آپ افغانستان کے حوالے سے؟ ہم نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا امریکہ کو، 2 ٹوک جواب بھی دے دیا کہ جی ہم تو اڈے بھی نہیں دیں گے، اور وہاں اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو ہم اپنی سرحد جو ہے بند کر لیں گے۔ بھارت کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں اس میں آپ؟ دیکھیں، بھارت کا کردار وہی ہے جیسے آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا، ولن کے ساتھ جو ہے نا ایک چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو اکساتا رہتا ہے اور ولن سے جو ہے وہ سارے کام کراتا رہتا ہے ولن۔ تو یہ بھارت کا اس وقت امریکہ کے ساتھ اسی طرح سے ایک چھوٹے کا رول ادا کرنا۔
बहुत बहुत शुक्रिया मेजर नदीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कौमी सलामती इजलास के हवाले से। और नाज़रीन, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में अगली स्टोरी की जानिब। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से एक अहम बयान दिया गया और इस हवाले से कहना था कि PTI कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, और इसके साथ साथ उन्होंने नून और शीन का भी हवाला दिया, और ये बात वो गुज़िश्ता कहीं दिनों से करते हुए आ रहे हैं। और हमने देखा इस हवाले से कि नून लीग के अंदर भी हमें अंदरूनी इंतशार नुमाया तौर पर नज़र आता है। नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो है वो बात की जाती है बगावत की, लेकिन हम देखते हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बात करते हैं मफामत की। जहां पीपल्स पार्टी ने PDM से राहें जुदा की थी, वहीं पर दोबारा कौमी असम्बली में जब बजट पेशी का मौका आया तो हमने देखा कि यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ ने मफामत की बात की, तो ताज़ाद कहीं ना कहीं नजर आया। लेकिन पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। जी अली। जी बिल्कुल, शेख रशीद साहब ने कहा है कि इमरान खान आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पहले ही उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, लेकिन देखा यही गया इस्लामाबाद में जो हुकूमत होती है वो मुजफ्फराबाद में हुकूमत होती है। तो इस हवाले से भी हम आज बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के। थोड़ा सा मैं वहाँ के इलेक्शन के हवाले से आपको बताऊँ कि लेजिस्लेटिव असम्बली कहलाती है वहाँ की कानून साज असम्बली, और उनका जो तरीक़ाकार है इलेक्शन का आज़ाद कश्मीर में वो पाकिस्तान से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ अबूरी सेटअप आता है इलेक्शन से पहले, वहाँ अबूरी सेटअप नहीं आता। वहाँ पर वही हुकूमत जो होती है वही इलेक्शन कराती है, और दूसरी हुकूमत के हाथ में जो जीत जाता है उसके हाथ में हुकूमत देके वो चलती बनती है। ये वहाँ का एक है। अच्छा, वहाँ पर जो सीट्स हैं, जितनी नशिस्तें हैं वो 53 हैं, 53 नशिस्तें हैं, जिसमें से 33 नशिस्तें जो हैं जिन पे इंतखाबात होते हैं, 12 जो हैं वो महाजरीन के लिए होती हैं, जम्मू के जो महाजरीन हैं पाकिस्तान में आबाद हैं, और 8 खुसूसी नशिस्तें होती हैं जिसमें से 3 ओवरसीज़ वालों की होती हैं, 5 खवातीन की होती हैं। इस तरह ये 53 बनती हैं तादाद इनकी। इन पर इलेक्शन होते हैं जी वहाँ पर, और MLA कहलाता है, मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली। और जो बिलखसूस जहाँ जहाँ इनके जो बड़े हलके हैं इस हवाले से हम बात करेंगे जहाँ पर इंतखाबात होते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो हलका है, दुआ ज़ुबैर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, सीनियर सियासतदान भी हैं, PTI से बड़ा गहरा ताल्लुक, आज़ाद कश्मीर आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। इस बार हम पूछेंगे आज़ाद उम्मीदवार क्यों है। अस्सलाम वालेकुम दुआ ज़ुबैर साहबा। कैसे हैं आप? खैर वाफियत से? जी बिल्कुल। और आप ये बताइए कि आज़ाद उम्मीदवार क्या मतलब है? आप तो PTI की बड़ी दरीना कारकुन थी। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि यहाँ पे चूंकि कश्मीर की जो सियासत है वो काफी हद तक मुख्तलिफ है पाकिस्तान से, और यहाँ पे जो लोगों का मिजाज है वो भी काफी मुख्तलिफ हुआ करता है। तो यहाँ पे अगर कोई तो आपको लग रहा था फैसला दुआ, क्या आपको लगता था कि आप PTI की तरफ से अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं तो हार जाएंगी, क्योंकि PTI शायद पॉपुलर नहीं है वहां पर? नहीं, हारने की वजह नहीं है, बस ये कि कुछ गलत फैसले लिए हैं लीडरशिप ने, और लीडरशिप इस खौफ के तहत उन्होंने भी ये फैसला लिया कि शायद वो हार जाएंगे, अपने लोगों पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर सके। अच्छा, तो इसमें दुआ एक और बड़ी अहम बात है दुआ साहब, ये बताइएगा कि अमूमन तो ये कहा जाता है, जो अमूमन तासुर है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है वही मुजफ्फराबाद में हुकूमत बनाता है। तो फिर अगर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आप वहाँ इलेक्शन लड़ेंगी तो ये तो खौफ तो होगा आपको कि इस्लामाबाद में हुकूमत PTI की है। देखिए, लोगों का जो रुझान है नो डाउट वो उस तरफ होता है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े ही पोलिटिसाइज लोग हैं, और आप अगर कश्मीर के लोगों के बारे में बात करें तो वो तमाम इस वक्त खत्ते में सबसे ज्यादा, आज आप एक छोटे से बच्चे से भी अगर आप ये पढ़े लिखे लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे आप सियासी गुफ्तगू करेंगे तो आपको बड़ी हैरत होगी कि यहाँ पे लोग किस कदर समझ बूझ रखते हैं। तो यहाँ पे लोग जो है किरदार देखते हैं, पर्सनालिटीज को देखते हैं। यहाँ पे जो सियासत है वो शख्सियात के गिर्द भी घूमा करती है। तो इस वक्त जो लोगों ने रिफ्यूज किया है चंद हलकों में जहाँ पे PTI ने गलत फैसले किए हैं, और जो कि यहीं की लोकल लीडरशिप ने अंडर एस्टिमेट भी किया और गलत फैसले करवाए गए हैं अपनी हमारी जो इस वक्त इस्लामाबाद की लीडरशिप है उसके हाथों से, तो उसका जो फिर जाहिर है हम वो सारे लोग हैं जो एक मैंडेट लेके चल रहे होते हैं। आप अपने जब आबाई इलाकों में होते हैं, अपने जमीन पे जब होते हैं, तो यहाँ पे गाँव देहातों की पॉलिटिक्स आपको पता है, ब्रादरिज्म भी है वहाँ पर, तो बहुत ज्यादा तमाम चीजें होती हैं, जिस हजार का वोट देगा और चौधरी को देगा। अच्छा, इसमें क्या कहेंगे आप कि PTI की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, जाहिर उससे तो लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। 3 सालों में कोई इस तरह की इक़दामात नहीं हुए जिससे यहाँ की लोग जो हैं, बिलखुसूस मैं निचली तबके की बात करूँगा, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उनके हवाले से वो खास काम नहीं हुआ। कश्मीर में ये तमाम चीज़ें देखते हुए PTI का क्या देखती हैं आप कि कहाँ पर खड़ी है? और नून लीग की वहाँ हुकूमत, ज़ाहिर राजा फारूक हैदर साहब मौजूद हैं, उनकी भी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। इन दोनों पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं आप? तो ज़ाहिर एक आज़ाद हैसियत से वहाँ मौजूद है।
دیکھیے اگر آپ جو کیونکہ یہاں پہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ گزری ہے وہ نون لیگ کی گزری ہے، اور نون لیگ نے جہاں جو اپنی کارکردگی دکھائی ہے اس میں آپ کو ہمیشہ سے یہ معلوم ہی ہے کہ جو ہلو جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کی. جی آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ لوگ کیونکہ ان کی کارکردگی کے ان کے پلس مائنس سارے لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، جو ان کے وعدے وعید ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں پریکٹیکل گراؤنڈز پہ یا نہیں کیے ہیں. تو اس وقت جو نون کا گراف ہے وہ کافی زیادہ نیچے آ گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی خیر ان کی وہ اس طرح سے پذیرائی نہیں رہی. یہاں ان کو اچھا اور ایک بہترین موقع ملا تھا، لیکن یہاں پر بھی انہوں نے جس طرح سے آٹے کے اوپر مہنگائی کی اور یہاں سے پیٹرولیم پاکستان مصنوعات جی بہت زیادہ بڑھا دی ہیں، نئے ٹیکسز لگا دی ہیں بجٹ میں 383 ارب سے نہیں، زائد کے. وہ تو اوور آل ایک بات ہے، لیکن کشمیر حکومت نے یہ کیا کہ یہاں جو سبسڈی تھی آٹے کے اوپر اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا گھپلا کیا، یہاں پہ لوگوں کو مہنگے داموں میں آٹا فروخت کیا. تو نون لیگ اس وجہ سے بہت نیچے چلی گئی، اور لوگوں کا جو ایک غصہ ہے، غم غصہ ہے، وہ اس پہ بڑا ایک واضح طور اچھا پہ یہ ہے. دو پھر تو آپ نے بتا دیے، ایڈہاک تیسرا بلاول بھٹو زرداری لازمی صاحب نے دورہ کیا تھا دعا وہاں پر، اور وہاں انہوں نے کہا کہ جی اب جیالہ ہوگا یہاں کا وزیر اعظم. نہیں، بڑا مشکل ہے پیپلز پارٹی کے لیے. ان کے جو لیڈر آئے تھے انہوں نے بڑا اچھا یہاں پہ ایک موٹیویٹ ضرور کیا ہے اپنی جماعت کو، لیکن یہ کہ کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی اب وہ بات نہیں رہی ہے، جماعت کی بات نہیں رہی ہے. لیکن اگین اگر آپ یہاں پہ بات کریں کہ پیپلز پارٹی کے اندر اگر جی کوئی اچھی شخصیت موجود ہے تو لوگ اس کو ضرور ووٹ دیں گے، لیکن جی. پیپلز پارٹی کا ووٹر اس طرح سے موجود نہیں ہے. اچھا اور سردار جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں پروگرام میں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے، انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا. لیکن آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. دعا زبیر صاحب، آپ نے کہا کہ کشمیر کی اور پاکستان کی سیاست بہت الگ ہے، مختلف ہے، تو آپ کشمیر کو کہ پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتی کہ آپ نے کشمیر نہیں کو پاکستان کو مطلب تفریق کر دی؟ اس حوالے سے وضاحت کیجیے گا. نہیں، جی یہ خطے کی خطے بات کی ہے. بات. اچھا جس خطے طرح کی اگر بات ہے، آپ ٹھیک ہے. اچھا میڈم یہ آپ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جی بات جیالہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہے، دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ پر لوگوں کو شدید غصہ ہے، تو پھر کیا مستقبل دیکھتی ہیں آپ؟ تحریک انصاف حکومت بنائے گی، آزاد امیدواری جیت کر پھر تحریک انصاف کے ساتھ کولیشن بنا لیں گے؟ جی ہاں، کچھ ایسی ہی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وقت موجودہ دور کے اندر. اور پی ٹی آئی کے ہی اپنے جو لوگ ناراض ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت کا حصہ بنیں گے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں یہ پریکٹس ہوئی کہ جو اچھے لوگ تھے ان کو کسی وجہ سے ٹکٹ نہیں ملے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں آزاد امیدوار یہاں پہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا اور جیتے بھی ہیں، اور بالکل آج حکومت کا حصہ بھی ہیں. حصہ ہے. ٹھیک ہے سردار جاوید صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. سر کامنٹ کیجیے گا، کیا سمجھتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی زور و شور سے اب کیمپینز بھی جاری ہیں. کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ کون حکومت بنائے گا؟ کون برسر اقتدار آئے گا؟ جی سردار جاوید صاحب. اچھا دعا زبیر صاحب، آپ سے دو تین پارٹیز کو تو آپ نے فارغ کر دیا. آپ نے کہا جی پی ٹی آئی مشکل ہے، اور میاں صاحب کی پارٹی بھی مشکل ہے، بلاول بھٹو بھی مشکل ہے. اچھا تو آزاد امیدواروں پہ آپ کا زور ہے، یا پھر مسلم کانفرنس کو بھی فارغ کر رہی ہیں آپ کے؟ اچھا سردار جاوید صاحب، چلیں آپ سے پہلے سوال پوچھ لیتے ہیں، پھر دعا زبیر صاحب کی طرف آتا ہوں. جی سر. سردار جاوید صاحب کیا کہیں گے؟ دعا زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی وہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. آپ سینئر صحافی ہیں، تمام چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، بہت سارے الیکشنز کو کور کیا ہے آپ نے. اس وقت کس پارٹی کی پوزیشن وہاں مضبوط نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، جو پارٹی پوزیشن کی بات ہے، فی الحال چونکہ اس زور و شور سے ابھی تک انتخابی مہم شروع نہیں ہو سکی، کیونکہ ابھی تک آج وہ وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور صاحب میرپور خطاب کر رہے ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب نے آنا ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کا سیکنڈ ٹور جو آزاد کشمیر کا مریم بھی آ رہی ہیں انتخابی جی، مہم کا، 8 وہ بھی جولائی آ کو گیا مریم ہے. صاحبہ بھی آ رہی ہیں، لیکن 25 کو الیکشن تو جی ہو رہے جی ہیں نا، 25 جولائی کو. جی. تو ویسے عموماً جو آپ نے پوچھا تھا کہ جو آزاد کشمیر میں جو عموماً عوامی رجحان ہوتا ہے، وہ جو اسلام آباد میں گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کو پریفر کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے کا یقیناً امکان ہے. لیکن ابھی تک پی ٹی آئی اس طرح سے وہ انفلوئنس نہیں کر سکی آزاد کشمیر بھر میں. ابھی تک وہ اگلے 5-10 اچھا اس دنوں میں میں سردار جاوید صاحب، تبدیلی آپ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے، ظاہر ہے آپ وہاں رہتے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہاں پاکستان میں جس کی بھی حکومت ہو، اسلام آباد میں جو حکومت ہو کہا جاتا ہے وہی مظفر آباد میں بنتی ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے. لیکن چاہے کسی بھی گورنمنٹ ہو پاکستان میں، کیسی بھی اس کی کارکردگی ہو، اس کے باوجود لوگ متاثر ہوتے ہیں کشمیر کے اور پھر ووٹ دیتے ہیں اسی پارٹی کو.
یہ ضرور ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جو پہلے عوامی جو لوگوں کو دلچسپی تھی وہ نہیں رہی. ایک تو مہنگائی کی وجہ سے، دوسرا یہ چونکہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 2 سالوں سے شدید بھارتی گولہ باری رہی ہے. آزاد کشمیر کے جو 13 القاجات ہیں وہ ڈائریکٹلی متاثر ہوئے ہیں اس گولہ باری سے بھی، اور کسی کوئی ایل او سی پیکج بھی نہیں ان کو ملا. کچھ کوئی آزاد کشمیر میں چونکہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو بہرحال مہنگائی کی وجہ سے ضرور پی ٹی آئی کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، لیکن چونکہ عوامی جو ان کو جو اس سے قبل چلتا ہے جو ہوا اسلام آباد سے آتی ہے وہی یہاں گورنمنٹ بنتی ہے، اور فی الحال وہ اس قابل نہیں ہے. لیکن اگلے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اچھا کی جو کل ووٹر ہم دیکھیں وہاں پر سردار جاوید صاحب 32,40,000 سے زائد ووٹرز ہیں، تو اس میں سے برادری اعظم پہ کتنا ووٹ پڑتا ہے؟ وہاں پر کتنے فیصد ووٹ برادری اعظم پہ لوگ ڈالتے ہیں؟ تقریباً 100% برادری اعظم پر ہی ووٹ پڑتا ہے. 100%؟ جی تو مطلب نظریہ کچھ نہیں ہے؟ نظریہ تو کچھ نہیں ہے، چونکہ نظریہ جو عام کارکن کا نظریہ تھا، پیپلز پارٹی کا جو کارکن بڑا ایک جالا ہوتا تھا. لیکن آج کل چونکہ جو حالات چل رہے ہیں پارٹی کے سینئر قیادت کے بھی اور جو پارٹی ہیڈ ہیں ان کے، تو ان کی وجہ سے جو ہے عام کارکن کچلا گیا ہے. عام کارکن کو کوئی ریلیف نہیں ملا. عام کارکن کا اس نظریے سے کوئی دور دور تک بھی ان کو. اچھا سردار جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ یقینی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ظاہر مہنگائی کی وجہ سے ساکھ جو ہے وہ متاثر ہے، نون لیگ نے بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی گراس روٹ لیول پر، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیالا ہے وہ اس طریقے سے اب چیزیں نہیں ہیں. یقینی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہیں چیزیں. تو پھر کیا صورتحال دیکھتے ہیں اگر پی ٹی آئی بھی نہیں کچھ کر پائی اور دیگر جماعتیں بھی اس طریقے سے اکثریت حاصل نہیں کر پائی، تو کیا آزاد امیدوار وہاں کے جو مقامی مسائل ہیں وہ حل کر سکیں گے؟ میرا خیال یہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی آزاد امیدوار کہیں سے. ہاں ایک حلقے ہیں وہ بمبر شمالی کے جہاں وہ ایک ہمیشہ وہ جو لڑتے ہیں آزاد امیدوار ہی ہوتے ہیں وہاں سے جیت جاتے ہیں. بمبر کی 3 سیٹیں ہیں سر، تینوں میں آزاد امیدوار تو نہیں لگتے آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے؟ جی مجھے نہیں لگتا کہ آزاد امیدوار کہیں سے بھی کامیاب ہو دعا زبیر صاحبہ سن رہی ہیں ساری گفتگو آپ؟ دیکھیں میں اس میں یہ ضرور اضافہ کرتی چلوں کہ یہاں پہ 100% اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ برادری ازم پہ ووٹ ملتا ہے تو ایسا نہیں ہے. اور لوگوں کے درمیان جو کردار ہے یا اچھی شخصیات ہیں ان کا کسی بھی برادری سے تعلق ہو، لوگ یہاں پر اس کا احترام کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو سیاسی گراؤنڈ پہ منوایا ہو ان کا بڑا احترام پایا جاتا ہے یہاں کشمیر کے اندر. یہاں پہ لوگ میں نے آپ کو کہا بڑا سیاسی نقطہ نظر رکھتے ہیں اور بڑے ہی پولیٹیسائز لوگ ہیں. اگر سیاسی نقطہ نظر رکھتے ہیں دعا زبیر صاحبہ، تو پھر یہ سیاسی عدم استحکام کیوں نمایاں نظر ہوتا جا رہا ہے، مطلب نمایاں ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ سیاسی سسٹم سے اٹھتا جا رہا ہے. میں نے جو یہاں پر آزاد امیدوار ہونے کا جو ایک شروعات کی اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ جو لوگوں کے درمیان یہ بے سکونی پائی جاتی ہے سیاسی جماعتوں پہ، ان کو اس طرح سے اب یقین نہیں رہا ہے، تو وہ تاکہ توجہ کے ساتھ اپنی اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کیونکہ پچھلی حکومت اور یہ یہاں پہ کشمیر میں 2 جماعتوں کا نظام ہمیشہ سے رہا، بلکہ جو ہماری ریاستی جماعت ہے مسلم کانفرنس کا بھی ایک بڑا کردار رہا. اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا دور جہاں پر چلتا رہا. جو وہ وعدے وعید کرتے رہے وہ ہمیشہ سے انہوں نے کبھی بھی پورے نہیں کیے، اور لوگوں کو ابھی جو محترم ہمارے ایکس وزیر اعظم تھے جس طریقے سے انہوں نے ادھاق ملازمین کو اٹھا کر مستقل کیا، بہت سارے جو میرٹ پہ لوگ کال کرتے تھے ان کا مستقبل خراب کیا، تو لوگوں کا غم و غصہ ہے سیاسی لیڈرز کے اوپر. اچھا غم و غصہ بھی ہے دعا زبیر صاحبہ، اور یقینی طور پر آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ بھی پورے نہ ہو سکے، اور اس حوالے سے مزید انہیں جو ہے وہ مشکلات کا شکار کیا گیا. جس طریقے سے آپ فرما رہی ہیں کہ لوگوں کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ موجودہ جو انتخابات ہیں اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اگر بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ جی دیکھیں اب بہت سے لوگ ہیں جس میں خود اس کیمپین میں شامل ہوں کہ جہاں پہ میں نہ صرف لوگوں کو اس بات پہ لے کے آ رہی ہوں کہ آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، اور یہ جو ووٹ کا استعمال آپ نے اب کی بار سوچ سمجھ کے کرنا ہے. جماعتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن جماعتیں جو ہے لوگوں سے بنتی ہیں، لوگوں کا جو کردار ہوتا ہے
وہ کسی بھی جماعت کو آسمان پہ بھی لے کے جاتا ہے اور وہ جو بالکل ہی زمین کے اندر بھی دفن کر دیتا ہے. یہ لوگوں کا کردار ہوتا ہے جو کسی بھی سیاسی جماعت کو دوام دیتا ہے. تو اگر غلط قسم کے لوگ سیاسی جماعتوں کا حصہ بن جاتے ہیں تو لوگ ان کو جب ریفیوز کرتے ہیں، تو میں نے ان کو یہی سمجھایا ہے اور یہ میں نے اپنا نیریٹو بلڈ کیا ہے اور لوگوں کو اس بات پہ بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. بالکل استعمال کرنا ہے، لیکن میڈم آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر بائیکاٹ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، اس میں دیکھیں اسی طرف میں آپ کو آ رہی ہوں کہ بائیکاٹ کر میرے جیسے کافی کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرتے، اس کے بعد ہی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے آزاد امیدوار کھڑا ہونا چاہیے، مجھے اس سسٹم سے باہر نہیں جانا چاہیے. اگر مجھے ٹکٹ پارٹی نے نہیں دیا، لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرتے، پھر میں نے ان سے کہا کہ میں ایز اے انڈیپینڈنٹ. اچھا، یہ تو دعا زبیر صاحب آپ جو بات کر رہی ہیں، اس کا مطلب پاکستان کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں بھی ووٹر سپورٹرز جو ہیں مایوس ہیں ان پارٹیز سے جو چلی آ رہی ہیں، پرانی جو پارٹیز ہیں ان کی کارکردگی ایسی نہیں ہے جس سے وہ متاثر ہوں. یہ نظریے پہ کوئی بھی پارٹی وہاں کام نہیں کر رہی، اسی لیے پاکستان کی طرح وہاں بھی لوگ جو ہے مایوس ہو رہے ہیں ان تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے. جی اچھا سردار جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر کیا کہنا چاہیں گے، کیسے یہ اعتماد بحال ہوگا سیاسی رہنماؤں اور عوام کے درمیان جو ایک فقدان پایا جا رہا ہے، اس فقدان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک دوسرے پر اعتماد بحال ہو اور یہ جو مایوسی ہے ختم ہو سکے؟ کہ یہ مایوسی اور یہ اعتماد کا فقدان اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ یہ جو پارٹیاں سیاسی پارٹیاں ہیں یہ اپنے منشور کے مطابق عمل کریں، لوگوں کو ریلیف پہنچائیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں، برادری ازم اقربا پرویز نہ کریں. لیکن یہ مستقبل قریب میں یہ ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ لوگوں کو مسائل میں گرے ہوئے لوگ، مسائل زدہ لوگوں سے ان کے مسائل کے عوض ان کو جو ہے وہ بلیک میلنگ کر کے ان سے ووٹ لے لیا جاتا ہے 5 سال کے لیے. ان کو محترمہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سیاسی جو رجحان ہوتا ہے وہ لوگوں کو جو شعور کے مطابق فیصلہ کرنا، لیکن ایک بندہ بھوکا ہے اس کو آگے کی جو تھیلا چاہیے اس کو شعور سے اس کو کیا تعلق ہے. ایک بندے کو جو ہے وہ مسئلے غربت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، تو ان کو جو سبز باغ جو دکھائیں گے لیڈر وقتی طور پر اس کو بالکل غربت ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ عوام کے درمیان جو ایک غیر یقینی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کے خاتمے کے لیے سیاسی رہنماؤں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور جو فقدان ہے گفت و شنید کا عوام اور سیاسی رہنماؤں کے درمیان، اس کو بھی ختم ہونا ہوگا. ناظرین یہاں پر وقت ہو جاتا ہے پروگرام میں ہیڈ لائن کا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، دعا زبیر صاحبہ اور سردار جاوید صاحب کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہیڈ لائن کی طرف، لیتے ہیں ایک وقفہ، دوبارہ حاضر ہوں گے پروگرام میں. دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور تیسری سٹوری ہمارے پاس ہے جی، بہت اہم آج پریس کانفرنس کی سید غنی صاحب اور سید ناصر حسین شاہ وزیر اطلاعات سندھ، اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی. اور یہ تھوڑا میٹر آپ کے سامنے رکھ دیں، اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایم پی ہیں پی ٹی آئی سندھ سے، ان کا تعلق ہے. راوستان خان صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راوستان صاحب آج پریس کانفرنس اپوزیشن لیڈر کی حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی، اس کے علاوہ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ اور سید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حلیم عادل شیخ کو اینٹی کرپشن سے بچانے کے لیے نیب نے یہ کیس لے لیا ہے، حالانکہ اینٹی کرپشن یہ کیس کر رہی تھی. ان کی زمینوں کے حوالے سے جو کیس ہیں کہ 164 ایکڑ ان کی زمین تھی، بڑھا کر انہوں نے 253 ایکڑ کر دی، جس پر کمرشل تعمیرات بھی کی گئی ہیں. حالانکہ یہ زرعی زمین تھی، اس پر کمرشل تعمیرات نہیں ہو سکتی، نہ ہی یہ فروخت ہو سکتی ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں یہ جو وہ بات کر رہے ہیں سید غنی صاحب کہ حلیم عادل شیخ کے اوپر اینٹی کرپشن کے کیسز بن رہے تھے، تو اینٹی کرپشن کے کیسز تو ابھی بھی بن سکتے ہیں، ان کو تو کسی نے روکا نہیں ہے. اچھا حلیم عادل شیخ صاحب جو ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے، نیب والے جو ہے وہ کاروائی کریں، ان کی تحقیقات کریں. وہ تو نیب سے ان کی طرح بھاگے ہوئے نہیں ہیں، وزیر اعلیٰ کی طرح تو نہیں ہے کہ جیسے نوری آباد پاور پلانٹ میں انہوں نے کتنی بڑی کرپشن کی. نہیں لیکن اس میں راوستان خان صاحب یہ وزیر اعلیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں عمران علی شاہ، تو وہ تو پیش ہو رہے ہیں نیب کے سامنے نا. وہ کہتے ہیں یہ اینٹی کرپشن کے کیسز تھے، جان بوجھ کے نیب کو اس لیے دیے ہیں کہ نیب آپ کے حکومت کے زیر اثر ہے، وہاں ان کو ریلیف مل گیا.
نہیں جی نہیں، نیب ہماری گورنمنٹ کے کوئی زیر اثر نہیں ہے. نیب ایک آزاد ادارہ ہے اور نیب ہمارے دور میں نہیں بنا. نیب جو ہے ان کی اور نواز شریف کی دور میں بنا ہے اور نیب ایک خود مختار ادارہ ہے. وہ کسی کے خلاف بھی تحقیقات کر سکتا ہے. اچھا سر، اگر نیب خود مختار علاقہ ہے راجستھان خان صاحب، قطع کلامی میں ذرا آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. اگر نیب خود مختار ادارہ ہے تو یقینی طور پر ان کے حوالے سے یہ اطلاع سامنے کہ انہوں نے 213 ایکڑ زمین جو ہے وہ اراضی اس پر یہ قابض رہے، فارم ہاؤسز بنا کے رکھے، 164 ایکڑ سے بڑھا کر 253 ایکڑ، جی 253 پہ. تو سر کیا کہنا چاہیں گے، نیب انہیں گرفتار کرے گا کہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نیب تحقیقات کرے گی، ہو سکتا ہے گرفتار کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے. دیکھیں جب ان کے اوپر جرم ثابت ہوگا تو وہ کریں گے. نیب ایک آزاد ادارہ ہے، وہ نہ عمران خان کی سنے گا نہ وہ کسی اور کی سنے گا. نیب ایک آزاد ادارہ ہے. ہمارے علیم خان کے خلاف بھی تحقیقات ہوتی رہی. اچھا وہ ان کو بھی پکڑا، دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نیب نے تحویل میں لیا، لیکن وہ جب بری ہو گئے واپس آ گئے. اگر علیم عادل شیخ کسی چیز میں ملوث ہوں گے تو ان کے خلاف بھی نیب تحقیقات کرے گی. اچھا اس میں اگر وہ وکٹم ہے تو ظاہری بات ہے نیب گرفتار کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آج پریس کانفرنس میں یہ بات بھی بار بار ہوئی کہ جی ایوان میں چارپائی لائے اور اس کے بعد جن پر پابندی لگائی گئی تو وہ پھر زبردستی آئے، جس طرح دروازے کو لاتیں ماری گئیں، پھر ڈھول دھماکے وہاں ہوتے رہے اور ہارڈ پھور ڈالے گئے. تو یہ رویہ ظاہر ہے ایوان کے تقدس کو پامال کرنے والی بات ہے. یہ تو اس طرح کی بات تو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہم پہ پابندی مجھ پہ بھی لگی تھی، لیکن سیشن اٹینڈ کرنے کی پابندی تھی. سندھ اسمبلی کے اندر جانے پر پابندی نہیں تھی. میں سندھ اسمبلی کے اندر جا رہا تھا. سندھ اسمبلی جو ہے میں وہاں کا منتخب نمائندہ ہوں. کوئی یہ پیپلز پارٹی کا بلاول ہاؤس نہیں تھا کہ یہ مجھے اندر جانے سے روک رہے تھے. ہو سکتا ہے میرے سیکٹری سے کام ہو سکتا ہے میں کسی اور کام کی وجہ سے کیا ہوں. وہاں ہمارا اپوزیشن لیڈر کا آفس ہے، پارلیمانی لیڈر کا آفس ہے، میں وہاں جا سکتا. بالکل آپ کا حق بنتا ہے، لیکن یہ تو بتا دیجئے جس عمارت کے دروازے کو لاتے مار رہے تھے کہ یہ بھی آپ کا حق ہے کہ جا کے دروازے پہ لاتے مارے آپ اندر نہ جانے دے کوئی؟ دیکھیں جی لاتے مارنا یہ غلط ہے، اس کی میں بھی مذمت کرتا ہوں. لیکن دیکھیں یہ بھی غلط ہے کہ آپ اپنے ممبرز کے جو ہے دروازے بند کر دیں. ان کو باہر جو ممبرز ہیں صرف ہمارے نہیں تھے، ایم ایم اے کا جماعت اسلامی کا عبدالرشید باہر تھا، اس کو آپ اندر نہیں آنے دے رہے ہو. شیلا رضا صاحبہ بھی باہر تھی، ظاہر ہے وہ تو پابندی نہیں تھی، ان کو آپ اندر نہیں آنے دے رہے ہو. تو یہ اچھا رویے کی تو آپ مذمت کر رہے بنا دیا. ہیں رابستان صاحب، یہ تو چلو اچھی بات ہے، اس رویے کی آپ مذمت کر رہے ہیں کہ لاتے نہیں مارنی چاہیے تھی، اور اس کی بھی پھر مذمت آپ کو کرنی چاہیے جس طرح چارپائی لے کر کے اندر آ گئے تھے. نہیں جی دیکھیں یہ ہم چارپائی لے کے آئے، مجبوری تھی ہماری. انہوں نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا. سر چارپائی آپ لوگ لے کر آئے، جمہوریت کا جنازہ انہوں نے کیسے نکالا؟ ڈھول باجے لے کر شہنائیاں آپ کے رقیم باجے بجاتے ہوئے ہار پہن کے آ گئے، تو کیسے؟ کہ انہوں نے جمہوریت کا جنازہ کیسے نکالا؟ دیکھیں انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کی. انہوں نے بجٹ جو ہے 5 منٹ کے اندر پاس کر دیا. سر وہ کہتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی سفارشات کو جو ہے مانا گیا. اس سے قبل جو ہے اسپیکر آغا سراج درانی صاحب کی جانب سے بجٹ سے قبل جو ہے وہ میٹنگ بھی رکھی گئی تھی، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تقریر بھی سنی گئی، آپ لوگ کہہ رہے ہیں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا. دیکھیں اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے نہیں دی گئی، پارلیمانی لیڈرز کو بات کرنے نہیں دی. وزراء نے جو ہم نے اپنی تقاریر میں جو باتیں بتائیں، جو ہم نے ان کو سجیشنز دیے، ان کے جواب ہمیں نہیں ملے. لیڈر آف دی ہاؤس سی ایم نے تقریر نہیں کی. تو یہ کیسا بجٹ تھا؟ اچھا 4-5 دن رابستان اس بجٹ میں ضرور کوئی ایسا آپ نے اب یہ بتائیے نا، یوں پاس کرایا. آپ نے بجٹ پر 3-4 دن رکھے گئے تھے بحث کرنے کے لیے، بحث بھی نہیں کی. کٹ موشن ایک بھی لے کر آپ نہیں آئے، کوئی تحریک لے کر نہیں آئے. آپ کی غیر سنجیدگی تو واضح ہو گئی نا. ہم نے بجٹ پہ جو ہے بحث کی ہے، ہم نے اپنی تقاریر کی ہے، لیکن پارلیمانی لیڈرز جی ڈی اے کے پارلیمانی لیڈر کٹ موشن تحریک کوئی نہیں تھی. وہ تو کہتے ہیں آپ لوگ کا اعتراض ہی نہیں تھا، آپ کوئی کٹ موشن تحریک نہیں لے کر آئے. نہیں جی کٹ موشن ہم نے جمع کرائے، انہوں نے کہا ٹائم گزر گیا.
انہوں نے کہا ٹائم گزر سر گیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ حالانکہ لے یہ کر ہی ایک نہیں بڑھا رہے آئے. تھے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں سرے سے پی ٹی آئی کی جو اراکین ہے وہ کٹ موشن لے کر ہی نہیں آئے, ان کو تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا. اس میں ٹائم کے کوئی بعد لائے. صداقت نہیں ہے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے اپنے کٹ موشنز جمع کرائے تھے, انہوں نے کہا کہ ٹائم گزر گیا. وہ بھائی ٹائم ایک دن رہتا تھا, لیکن انہوں نے جو ہے ڈر کی وجہ سے بجٹ پیش کرایا اچھا 5 منٹ کے ٹھیک ہے, اندر. راجستھان سے بھی بتائیے, 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو بجٹ کے حوالے سے آپ نے کہا ظاہر اپوزیشن نے بجٹ کو مسترد کر دیا سندھ میں. انہوں نے حالانکہ مزدوروں کی اجرت جو ہے 25,000 روپے کر دی ہے کم سے کم اجرت, جو کہ بہت اچھی فیصلہ تھا, سب نے اس کو سراہا, آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اچھا بجٹ میں کراچی کے لیے انہوں نے 951 ارب روپے رکھے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھی بات ہے, بڑا شہر ہے, بڑی اسکیمیں آنی چاہیے. دیکھیں صرف رکھنا نہیں ہوتا بجٹ میں کہ انہوں نے 51 ارب روپے رکھ دیے. انہوں نے اس سے پہلے کون سے کام کیے؟ آپ کا اورنج لائن منصوبہ کہاں تک پہنچا؟ بلو لائن کہاں تک پہنچا؟ ریڈ لائن کہاں تک پہنچا؟ K4 کا کیا ہوا؟ انہوں نے کون سا کام کراچی میں کیا ہے؟ یہ صرف پیسے تو رکھتے ہیں کراچی کی عوام کو لولی پاپ دینے کے لیے, لیکن کوئی کام نہیں کرتے. انہوں نے کراچی کے لیے کون سا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ اناؤنس کر کے پورا کیا؟ اچھا یہ کچھ کرتے نہیں ہیں راجستھان صاحب, یہ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں, ہر بار منتخب ہو کر اسمبلی میں آ جاتے ہیں, ضمنی الیکشن ہو تو آپ کی پارٹی ہار جاتی ہے کراچی میں, پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اب یہ ضمنی الیکشن میں جو ابھی NA-249 میں ہوا, سارے گورنمنٹ کی مشینری انہوں نے یوز کی. جتنے سکول ٹیچرز تھے وہ ان کے پاس تھے, پولیس ان کے پاس تھی. سید غنی اندر بیٹھ کے خود کاؤنٹنگ کر رہا تھا. تو الیکشن کمیشن تو آزاد ہے راجستھان صاحب. نہیں, نہیں اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو شواہد آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. عدالتیں ہیں, الیکشن کمیشن ہے, کہیں بھی آپ لوگ شواہد لے کر جا سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا. آپ خاموشی سے 5ویں-6 نمبر پر آپ کی پارٹی آ چکی ہے کراچی میں. جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ کورٹ میں بھی گئے, الیکشن کمیشن میں بھی گئے. کورٹ میں ابھی بھی کیس چل رہا ہے اس کا, امجد آفریدی کا. اچھا اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اب تو کراچی میں ظاہر ہے, جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں یوں تو 9 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, جس میں سے 8 آپ کی پارٹی ہار گئی. حکومت میں ہونے کے باوجود بھی پنجاب میں بھی ہارے ہیں آپ, KPK میں بھی ہارے ہیں, کراچی میں بھی ہارے ہیں. نہیں دیکھیں ہم جیتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم جیتے نہیں ہیں. ایک سے الیکشن جیتے, 9 میں سے آپ 8 ہارے ہیں. بالکل, KPK میں ہم ہارے اپنی غلطی کی وجہ سے کہ ہماری غلطی کی وجہ سے. غلطی کیا ہے؟ غلطی راجستھان یہ ہے کہ پرفارمنس نہیں ہے آپ کی, کارکردگی اچھی نہیں ہے. پرفارمنس اس وقت آل اوور دا ورلڈ ہمارے پرائم منسٹر کی تعریف ہو رہی ہے. اوور دا ورلڈ کون کر رہا ہے سر؟ احساس پروگرام میں آپ کو بتاتا ہوں, احساس پروگرام میں 165 ارب روپے ہم نے کووڈ میں تقسیم کیے. 1 کروڑ 35 لاکھ خاندانوں کو ہم نے پیسے دیے. اچھا اس دفعہ ہم نے احساس کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے. انہوں نے جو 2 ارب سر, 22 کروڑ آبادی ہے, 2 ارب سے کیا ہوگا؟ 2 ارب نہیں, 200 ارب. 200 ارب. اچھا 200 ارب وہی ہے, یہ اچھا سر چلیں 200 ارب رکھے گئے, ساری چیزیں ایک طرف, ذرا سا مدے پر آ جاتے ہیں. آج پریس کانفرنس میں ناصر شاہ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں 80 سے 85 ارب روپے کم دیے گئے, جو ہمارا حق تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا, جو ہمارا حق ہے وہ تو کم از کم ملنا چاہیے. تو وفاق کیوں اس طریقے سے تفریق پیدا کر رہا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں 80 سے 85 ارب روپے جو ہے NFC میں ان کا کم شیئر اگر بنا ہے تو باقی صوبوں سے بھی کٹوتی ہوئی ہے, صرف ان کے سے نہیں ہوئی ہے. KPK سے بھی پیسے کٹے, پنجاب سے بھی کٹے, سر کس مد میں کٹے؟ سر کس مد میں؟ دیکھیں کلیکٹ ہو سکتا ہے جو ٹارگٹس تھے وہ پورے نہ ہوئے ہوں, اس وجہ سے کٹے ہوں گے, اور وہ بھی ابھی اس منتھ کے اینڈ میں اس میں سے بھی پیسے مل جانے. یہ انہوں نے جو آپ کو بتایا, یہ انہوں نے مئی تک کی بات کی. اچھا سر آپ کہتے ہیں یہ کوئی کام نہیں کرتے, نہ اورنج لائن ہے نہ گرین لائن ہے, کوئی منصوبہ نہیں ہے, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, عوام کا بہت برا حال ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, پانی نہیں ہے, سب نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں, آپ بھی تو یہیں کے نمائندے ہیں, یہاں سے منتخب ہے, آپ لوگوں نے کیا کیا کراچی کے لیے؟ جی ہم نے کراچی کے لیے کیا کیا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے ان 3 سالوں میں اپنے MNAs کے تحت 8 ارب 16 کروڑ ہے یا 14 کروڑ روپے ہمارے MNAs کو ملے. آپ ہماری گلیوں میں آئے, آپ ہمارے حلقوں میں آئے, ہم نے وہ کام کیے. سر آپ نے بلدیہ ٹاؤن کا حوالہ دیا, آپ مجھے بتائیے وہاں پر آپ نے کہا کہ دھان لی ہوئی چیزیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وہاں کے جو منتخب نمائندے تھے, سابق
फैसल वाडा साहब, क्या उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की बल्दिया टाउन के इलाके में? जी बिल्कुल, उन्होंने वह काम किए थे। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो हल्के में नहीं गए। बाकी सर तो जब बल्दिया काम किए और हल्के में नहीं गए, इंतखाबात से कबल वो बैठ के कचरे पर बैठ के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। नहीं सर प्लीज सवाल तो लेने, सर सवाल तो लेने ना, फिर आपको मैं पूरा मौका दूंगा, आप बोल लीजिएगा। इंतखाब से कबल हमने देखा था कि वो कचरे पर बैठ के प्रोग्राम्स कर रहे थे, बड़ी ये चीजें वायरल हुई थी, ऑन रिकॉर्ड ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद हार जाते तो वहां धांधली हुई है। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? और फिर आपने खुद बताया कि 8 अरब से ज्यादा रुपए एमपीएस के थ्रू लगे। सर तो जहां पर आलमगीर खान साहब रहते हैं, जो कि फिक्सड के भी बानी है, वो बड़ा चीजों को डिफेंड करते हैं, हुकूमत के खिलाफ वो जो है एहतजाज भी, प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराते हैं, मोटिवेट भी करते हैं लोगों को। उनके अपने हल्के का सेवरेज का क्या हाल है सर? तो वहां पर पैसे क्यों नहीं लगे? वो 8 अरब रुपए कहां गए? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, उन आलमगीर के हल्के में भी काम हुआ है, पार्क्स बने, रोड्स बने, सेवरेज की लाइनें बिछी है। देखें, हमें इतना ही अमाउंट नहीं मिली कि हम ये कहें कि एमएनएस को अरबों रुपए मिले। पहले साल उनको 15 करोड़ रुपए मिले, दूसरे साल उनको 25 करोड़ मिले। ये सिर्फ 40 करोड़ में हमने इतने काम कराए कि ये 20 सालों में भी नहीं कर सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ चले, मेरे हल्के NA 252 आफ्ताब जहांगीर मेरे एमएनए हैं, मैं वहां PS 122 में MP हूं। आप मेरे साथ चलें कि यहाँ ऐसे गोट थे कि 30 साल 40 साल पुराने गोट थे, उनकी सेवरेज लाइन्स नहीं थी, उन्होंने घर के बाहर गड्ढे खोदे हुए थे, हमने वो सेवरेज बिछाई। लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं नासिर शाह को लेके आया था 2020 में जब बारिशें हुई थी, 2019 में बारिशों में ईद के 5वें रावस्तान साहब देखिए, घुटनों तक जाहिर है आप अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे। वो सेवरेज बिछाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हमें ये कहते हैं कि आप लोग अगर पहले आते तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊपर जा चुका। अच्छा ये सब वो कहते होंगे यकीनन आपके सामने। बात ये है कि आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, आपकी पार्टी के लीडर इमरान खान साहब तो ये कहा करते थे कि जो भी मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, MPs हों या MNAs हों, उनको तरक्याती फंड ना दिए जाएं, ये सियासी रिश्वत होती है, क्योंकि वो खर्च नहीं करते अपने इलाकों में, वो अपनी जेबों में उनके फंड जाता है। क्योंकि आप लोग असम्बली में जाते हैं कानून साजी के लिए, ये आपका काम तो नहीं है। बिल्कुल, देखिए हमें सिंध गवर्नमेंट कोई फंड नहीं दे रही, लोकल गवर्नमेंट यहाँ फेल हो चुकी थी, लोकल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी 20 साल में। अच्छा लोकल गवर्नमेंट, सर ये लोकल गवर्नमेंट MQM की बात कर रहे हैं आप? जी जी MQM की जो बात आपकी कर रहा हूं। इत्तेहादी वफाक में, ठीक है वफाक में मेरे इत्तेहादी हैं, लेकिन मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कोई काम नहीं किया मेरे हल्के में। सर जिन्होंने कोई काम नहीं किया वो आप उनको अपने मफाद के लिए अपने इत्तेहाद, सर उन्होंने कहा कोई काम नहीं किया, आज वो आपके इत्तेहादी हैं? कल तक वो इत्तेहादी हैं, वफाक में हमारे जरूरत है, जाहिर है, वरना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं रहेंगे, 6 सीटें उनकी चली गई तो 6-7 सीटें उनके पास। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा जाहिर है 6-7 सीटें उनके पास मौजूद हैं, वो अगर वापस ले लें अपनी सीटें तो खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे बरकरार। भाई वो हमारे इत्तेहादी हैं, ठीक है हम मानते हैं, सर अपने मफाद के लिए इत्तेहादी है ना, सर अपने मफाद के लिए इत्तेहादी है। एक मिनट ऐसे रावस्तान साहब वो काम नहीं करते, जाहिर है मेयर कराची ने, आप कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं जी काम नहीं किया। अच्छा MQM इत्तेहादी आपकी वफाक में, आपने कहा जाहिर है कराची में काम नहीं हुआ, दो उनको वजारतें आपने दे दी हैं, क्या उन वजारतों के तहत वो काम कर रहे हैं सही? ये आप फेडरल गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आप भी जाहिर है, आप भी सियासी बसीरत है आपकी, नजर रखते हैं आप भी तमाम चीजों पे, लगता है आपको काम हो रहा है उनकी वजारतों के तहत? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? अगर वो वजीर हैं, खान साहब उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे होंगे, काम हो रहे होंगे, हो रहे होंगे, नजर नहीं आ रहे, उन्होंने उनको ऐसे ही बिठाया होगा। सर तो वज़ीर-ए-आज़म नजर कैसे रखेंगे? जो ज़ाहिर कराची में तो वज़ीर-ए-आज़म का पड़ाव ज्यादा नहीं होता, आप लोग यहाँ पर होते हैं, तो आप लोग से भी तो सिफारिशात मांगी जाती होंगी कराची के हवाले से। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी ने कराची के लिए उस तरीके से कुछ नहीं किया जिस तरीके से आवाम से वोट हासिल किए गए? इंशाल्लाह काम भी होंगे, हम कर सर, भी 3 साल हो गए, कब होंगे, अब कितना अर्सा रह गया? NDMA के थ्रू हम सारे नालों की सफाई कौन कर रहा है? NDMA के थ्रू वफाकी फंड से हो रहा है। इन नालों की सफाई भी हो रही है, इनके दोनों साइड रोड्स भी बनेंगे और ये नाले पक्के भी होंगे। ये कौन कर रहा है? सर टनों कचरा तो नालों में पड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं NDMA के हवाले से हो रही है, अभी बारिश होगी तो क्या सूरत हाल होगी? ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट तो फिर आपसे आर्गुमेंट करेगी ना कि वफाक ने खुद इंटरफेयर किया है सूबे के अंदर और चीजें उस तरीके से नहीं हुई, शहर फिर डूब जाएगा।
نہیں, جو پچھلے سال حالت تھی وہ نہیں ہوگی. سر پچھلے سال تھی. آپ مجھے یہ بتائیں اگر ابھی بارشیں ہوتی ہیں جو کہ متوقع ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوں گی, اگر مونسون سیزن شروع ہوتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں اور این ڈی اے میں ظاہر ہے اس طریقے سے کارکردگی نہیں دکھا پاتا, نالوں کی صفائی نہیں ہوتی, شہر دوبارہ ڈوبتا ہے, تو وفاق اس کی ذمہ داری لے گا؟ انشاءاللہ شہر نہیں ڈوبے گا. این ڈی اے میں نے اتنی صفائی کر دی ہے کہ مونسون سیزن بھی نکل جائے گا, اس کے بعد چلے سر یقینی طور پر اس حوالے سے کوشش کریں گے, جب بارشیں ہوں تو آپ سے ضرور گفتگو کریں گے. اور جاتے جاتے میں ایک سوال, ٹھیک ہے, جاتے آخری سوال کرنا چاہوں گا رابستان صاحب آپ سے کہ عمران خان صاحب نے 1100 ارب کا کراچی کا کہا, 444 ارب کا سندھ کے حوالے سے کہا, 162 ارب بھی کراچی کے حوالے سے کہے تھے. یہ تمام پیسے اگر واقعی وہ دے دیں تو کراچی میں بہت بڑا ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, 1100 ارب روپے میں گرین لائن منصوبہ انشاءاللہ ہوپ فلی. اچھا یہ تو ابھی الزام لگا رہے تھے آپ اس پارٹی پہ, آپ اب کہہ رہے ہیں خان صاحب کریں 14 اگست کو ہو جائے گا. بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. جی بالکل انشاءاللہ, کیونکہ اس سے قبل ہم نے فردوس شمیم نقوی صاحب سے گفتگو کی تھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اس میں پریس کانفرنس جو ہوئی تھی, واپس جہاں سے شروع کیا تھا پروگرام ہم نے آپ کے ساتھ وہیں آ جاتے ہیں کہ پریس کانفرنس میں یہ بات بھی ہوئی آج کے شہباز شریف صاحب نے 29 کلومیٹر کا جو بی آر ٹی لاہور کا منصوبہ تھا 27 ارب روپے میں بنایا تھا, جبکہ آپ نے پشاور بی آر ٹی بنائی ہے 70 ارب روپے میں, جس کی تعمیرات اصل قیمت ہے 105 ارب. تو آپ کہتے ہیں اس نے کرپشن کی ہے 27 ارب میں بنانے میں, اور آپ نے 105 ارب میں بنایا, کوئی کرپشن نہیں کی. دیکھیں نیب تحقیقات کر لے اگر اس میں کرپشن ہوئی. آسان سا تو سر, یہ تو سادہ سا سوال ہے رابستان صاحب. 27 ارب میں اگر 29 کلومیٹر بنتا ہے تو کرپشن ہوتی ہے, اور 29 کلومیٹر پشاور میں بنتا ہے تو 105 ارب میں کرپشن نہیں ہوتی. اس نے کب بنائی تھی؟ 2013 میں. تو سر 2013 میں جی, اور ہم نے بنائی ہے 2020 میں. سر آپ نے بھی تو شروع کیا تھا 15 میں, 5 سال یہ بھی تو اسی لیے تو بڑے ساری قیمتیں. نہیں سر بے ضابطگیاں تو سامنے آئی تھی نا بی آر ٹی پشاور میں, اس حوالے سے 27 کا ڈبل کر لیں, ڈالر ڈبل تو نہیں ہوا تھا اتنے عرصے میں, ڈبل کر لیں آپ, پھر بھی کتنے بنتے ہیں؟ کتنے بنتے؟ 54 ارب. ہاں تو ٹھیک ہے, 105 ارب کہاں گیا باقی پیسہ؟ نیب تحقیقات کر لیں. چلیں جی, نیب بھی آپ کے اندر. بہت شکریہ رابستان صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. رابستان خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ہم سے گفتگو کی, اس سے قبل ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور یقینی طور پر ہم سے گفتگو بھی ہوئی تھی حلیم عادل شیخ صاحب کی کہ وہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, لیکن پتہ نہیں کیوں پروگرام سے قبل شاید وہ گھبرا گئے اور اس بارے میں شاید وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اینی ہاؤ پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے تھے جی آج کی بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی جو پریس کانفرنس کی سید غنی صاحب نے, وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ صاحب نے. ہم بات کریں گے جی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں تیمور طالپور صاحب, منسٹر ہیں آئی ٹی کے. السلام علیکم. میں سب کیا کہیں گے آج کی پریس کانفرنس, اور پھر حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی جوابی الزامات لگائے. انہوں نے سب سے ایک اہم بات یہ کی کہ جی 2 سال سے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پیش نہیں کی سندھ حکومت نے. حیرت مجھے ہوتی ہے کہ سندھ حکومت کر رہا ہے اور الزامات کبھی سیٹیاں بجا رہے ہیں, غلط غلط زبان استعمال کی جا رہی ہے, کبھی چارپائی لے کے آ جاتے ہیں اسمبلی کے اندر, کبھی بندروں کی طرح دیواروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور گیٹوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اسمبلی کی. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی ہاؤس ہے جس نے پاکستان کی ریزولوشن پہلی بار پاس کی تھی, اور جو اس اسمبلی میں ممبرز رہے ان کی ایک عزت تھی, ایک بات تھی, ایک خاندانیت تھی جو پوری ان لوگوں نے آ کے
ختم کر دی ہے. اب ظاہری بات ہے ایک سرٹیفائڈ ویریفائڈ لینڈ گریبر قبضہ مافیا کو آپ اگر لیڈر آف اپوزیشن بنا دیں گے تو یہ تو ہونا ہی تھا. اچھا وہ یہ کہتے ہیں تیمور طالپور صاحب، وہ یہ کہتے ہیں اینٹی کرپشن سے لے کے جس طرح آپ لوگوں نے کہا تھا کہ نیب میں کیسز چلے گئے، وہ کہتے ہیں جی نیب کے کیسز تو جو ہماری پارٹیز کے لوگوں پر بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی نیب کیسز موجود ہیں، تو اینٹی کرپشن سے اگر نیب کو کیس چلا گیا ہے تو اس میں کیا بات ہے؟ نیب تو آزاد ادارہ ہے. ان کی بات بالکل صحیح ہے کیونکہ نیب آزاد ادارہ نہیں ہے، اور تیمور طالپور یہ کہنے والا کوئی نہیں ہوتا، پر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جب کہے کہ یہ ادارہ اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے اور ایک سیاسی جماعت بن گیا ہے، تو اس پہ آپ کو اور مجھے دونوں کو اعتماد اور بھروسہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایسی یہ بات نہیں کرتے. لہٰذا یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ حلیم عادل شیخ کو زیادہ فکر نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس طرح نیب سب پی ٹی آئی والوں کو بچا کے اور صرف قانونی کارروائی جو ہے جھوٹے کیسز کی کرتی ہے نون لیگ پر اور پاکستان پیپلز پارٹی پر، تو اس کو پتا ہے کہ وہ بچ جائے گا. پر وہ یہ نہ اپنے ذہن سے نکالے کہ جو اس نے چوریاں کی ہیں، جس نے منی بیگم جو ہماری نیشنل سٹار تھی اس کے جو پلاٹوں پر قبضے کیے، اس کے جو فارم ہاؤسز پر قبضے کیے، وہ نہ سندھ حکومت اس کو چھوڑے گی، اور جب بھی سینٹرل گورنمنٹ اس پر تیمور طالپور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن 164 ایکڑ سے بڑھا کر 253 ایکڑ انہوں نے کر دی ہے، اور زرعی زمین تھی، انہوں نے ظاہر اس کو کمرشل استعمال کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ظاہر گورنمنٹ تو آپ کی ہے 12-13 سال سے سندھ میں، تو ان کے خلاف پہلے کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ان کے اوپر کیسز جو تھے ان پہ انکوائری چل رہی تھی. ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے، اس کی ایک بہت سلو پیس پہ وہ کام چل رہا تھا. جب ہمیں واقعی پتہ چلا کہ اس نے کیا کیا گھپلے کیے ہیں، کن کن غریبوں مسکینوں کی یہ پیسے کھا گیا اور زمینیں کھا گیا، تو اس کے بعد پھر ہم نے اپنا ایکشن تیز کیا. آپ نے دیکھا بیچ میں یہ اریسٹ بھی ہوا، ان میں ہم نے کچھ کیسز پر کافی کارروائی کی ہے. اس کے جو کچھ انلیگل یہ تھے فارم ہاؤسز وہ ہم نے گرا بھی دیے. اس کے انلیگل واٹر ہائیڈرنٹ سپلائی کا بزنس تھا وہ پورا ہم نے ڈسٹروائے کرایا. اس کے جو پولیٹیکل پی آر او تھا وہ وہاں سے گرفتار ہوا. تو ہم نے کافی ایکشن لیا، بلکہ بہت زمینیں ہیں اس کی جو اس کے قبضے میں ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس میں سیاسی آپ کہہ رہے ہیں سیاسی وکٹمائزیشن نہیں کرنا چاہتے، آپ سیاسی حوالے سے کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں جو ظاہر بہت ساری پارٹیز میں رہی ہیں، کاف لیگ میں بھی تھے، نون لیگ میں بھی تھے، پیپلز پارٹی میں بن رہے ہیں. تو جب پیپلز پارٹی میں تھے وہ کہتے ہیں جی اس وقت تو انہوں نے میرے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا کہ میں کیسا ہوں، یا میں اگر اس طرح کا تھا لینڈ گریبر تو مجھے پیپلز پارٹی میں شامل کیوں کیا تھا آپ لوگوں نے؟ یہ تو ایک کولیشن میں ہمارے گلے میں آ کے فٹ ہوا تھا. آپ نے جو کہا نا یہ فلانی پارٹی اس کو کہتے ہیں لوٹا، اور یہ انتظار میں ہے یہ لوٹا کہ کب اس کو ہم اجازت دیں اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی آ کے جوائن کرے. کیونکہ انہوں نے بہت منتیں کی تھی، ناصر شاہ صاحب کی بہت منتیں کی تھی کہ مجھے آنے دو، پر ہم نے اسے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں انٹری نہیں دی، اور یہ جو گھنٹی ہے یہ عمران خان صاحب کے گلے میں لٹک گئی. اچھا تیمور طالپور صاحب، ان کی جانب سے ایسا بھی کہا گیا، ظاہر بریک سے قبل بھی ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہمارے سامنے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے کٹ موشن پیش کی تھی سینٹ اسمبلی میں، لیکن ہمیں کہا گیا کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کامنٹ کیجیے گا سر. پہلی بات تو انہوں نے نہ کٹ موشن بنائے تھے، نہ یہ کٹ موشن لائے تھے، نہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہے اس صوبے کی اکانومی کے ساتھ، نہ ان کو کوئی فنڈنگ کے ساتھ کوئی ان کو انٹرسٹ رہا ہے. انہوں نے جب دیکھ لیا کہ ڈیٹ چلی گئی ہے، جب ڈیٹ گزر گئی ہے، اس کے بھی چند دن کے بعد کہا کہ ہم کٹ موشن بنانے کا سوچ رہے ہیں. تو ہم نے کہا یہ پروونشل اسمبلی آف سندھ ہے، یہ حلیم عادل شیخ کی دودھ کی دکان نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آ کے جب چاہیں جیسے چاہیں یہ کام شروع کرا دیں. اور ہم نے آف کورس قانون کے خلاف جو چیز ہے وہ اسپیکر سندھ اسمبلی کیسے قبول کر سکتے؟ اچھا سر، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی صاحب پر بھی وہ جانبداری کا الزام لگاتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے نہیں دی گئی. فردوس شمیم نقوی صاحب کی جانب سے بھی پھر احتجاجاً ایک استعفیٰ دے دیا گیا، پھر بعد میں ایک یو ٹرن بھی سامنے آیا کہ جی وہ جذبات میں اس طرح کا انہوں نے ایک فیصلہ لے لیا تھا. سر اس پر کیا کہیں گے؟ کہ واقعی انہیں بات کرنے نہیں دی جاتی اپوزیشن کو، جو ان کو تحفظات ہیں کہ جی بولنے نہیں دیا جاتا، موقع نہیں دیا جاتا؟ آپ جب میں آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب تھے، شریف نفیس آدمی ہیں، تو 3-4 گھنٹے ان کی اسپیچیں تھیں، ان کا ایک ممبر گھنٹے باتوں کرتا تھا. تو جب ایک چور کو، جب ایک لینڈ گریبر کو، جب ایک قبضہ مافیا کو، جب ایک بھتہ خور کو لا کے بٹھائیں گے تو وہ باتوں میں تو مانتا نہیں ہو، تو شور شرابہ اور گند میں بات کرتے کہ بولنے کو تو ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. اور چلیں ایک بات آپ سے بڑی
میں اچھی پھر سے شیئر کر لیتا ہوں جی کہ میں کہوں گا میں غلط کہوں گا وہ غلط ہے، کسی کو بھی غلط کہہ سکتے ہیں، پر ان کے اپنے جو ایلائز ہیں، ان کی اپنی جی ڈی اے ان کی مین ایلائی ہے جس نے ووٹ دے کے حلیم عادل جیسے لینڈ گریبر کو اس سینٹ اس اپوزیشن کے لیڈر کی سیٹ پہ بٹھایا. انہوں نے معذرت کی کہ وہ شرمندہ ہیں حلیم عادل اور اس کے ایم پی ایس کے برتاوے سے، ان کے طریقہ کار سے. انہوں نے معافی مانگی ہے ہم سے بطور گورنمنٹ کے کہ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا. تو اس سے زیادہ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا سر، بجٹ کے حوالے سے جی الزامات تو ظاہر ہے آپ بھی ان پہ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لینڈ گریبر اور ساری چیزیں. ظاہر ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، ابھی تک سزائیں نہیں ہوئی اور کیسز چل رہے ہیں. اینٹی کرپشن میں بھی تھے، اس کے بعد نیب میں چلے گئے، تیمور طالب صاحب حلیم عادل شیخ کے حوالے سے تمام چیزیں. اچھا اس پہ سب سے بڑی بات جو کرتی ہے ایم کیو ایم بھی، جی ڈی اے والے بھی اور پی ٹی آئی والے بھی، جو اپوزیشن میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی جان بوجھ کر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو آپ نظر انداز کرتے ہیں، یہاں کوئی میگا پروجیکٹس لے کر نہیں آتے آپ. ایک کام کرتے ہیں، بجٹ بک اٹھاتے ہیں 2021-22 کی، پھر اٹھاتے ہیں 18-19 کی، یوں ہی آپ لیتے جائیں اس کو. اور پھر جب ان کا وقت تھا، جب ایم کیو ایم پاور میں تھی اور جو آج یہ باقی باتیں کرتے ہیں وہ پاور میں تھے، تو جو آج سندھ کا بجٹ میں سے جو کراچی کا حصہ رکھا گیا ہے وہ شاید اس کا ملٹیپلائڈ بائی 10 ٹائمز ہوگا. ہم نے 10 گنا وہ بڑھا دیا ہے. اور اب جو 1 ٹریلین کا جو پیکج ہم کراچی کو دے رہے ہیں، حالانکہ وفاق ہم سے زیادتی کر رہا ہے، وفاق ہمارے این ایف سی ایوارڈ نہیں دے رہا، وفاق نہیں. لیکن تیمور طالب صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن ترقیاتی فنڈ کا ظاہر ہمیشہ 100% تو استعمال ہوتا ہی نہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمیشہ ترقیاتی فنڈ کا بہت بڑا حصہ بچ جاتا ہے. بالکل یہ ہوتا ہے، یہ تو یعنی گورنمنٹ خرچ نہیں کرنا چاہتی. بالکل اس میں کچھ خرابی ہے. ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بڑے عرصے سے ہم نے جو جاب کریشن کرنی تھی وہ ہم نے نہیں کی ہے، پوسٹیں خالی ہیں. ہمارے پاس افسروں کی سندھ میں کمی ہے. پہلے تو ہمارا کام ٹھیک چلتا تھا کہ کبھی ہم دے دیتے تھے کسی کو ایڈیشنل پوسٹنگ، وہ کورٹوں نے بند کر دی. کبھی جو ہے سو ہم او پی ایس پہ افسر رکھتے تھے، وہ کورٹ نے بند کر دیے. حالانکہ باقی تینوں صوبوں میں، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے. وہاں پہ او پی ایس پہ بھی لوگ ہیں اور دوسری 2 پوسٹنگز پر بھی ہیں. ہمارے پر یہ جب چیزیں نافذ کی جاتی ہیں تو ہمیں ہماری اس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑتا ہے، کیپیسٹی میں، ہماری ڈیلیوری میں کچھ فرق آ جاتا ہے. اچھا اس پر آج جو خواجہ اظہار صاحب نے بھی کہا ہے کہ سندھ اسمبلی کو مزید ہم وڈیرے کی اوتاق نہیں رہنے دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کراچی میں سندھ کے دوسرے اضلاع سے لوگوں کو لا کے آپ ہم پر مسلط کریں. ان کو یہاں بڑے بڑے سرکاری محکموں میں بڑے بڑے افسران جو لگتے ہیں وہ سارے سندھ کے دوسرے اضلاع سے آتے ہیں. یہاں کے مقامی لوگوں کو حق نہیں دیا جاتا، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، ان کو کیوں آخر میرٹ کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ یہ تمام چیزیں گزشتہ کافی عرصے سنتے آ رہے ہیں. سر اس کے حوالے سے کتنی حقیقت ہے اور اس میں غلطی کوتاہی اگر سندھ حکومت سے بھی ہوئی ہے تو تسلیم کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کی پہلے کتنی سیٹیں ہوتی تھیں اور آج ان کی کتنی سیٹیں ہیں. یہ لسانیت کی بنیاد پر آپس میں ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، پر لوگ ان کو سمجھ گئے ہیں. یہ وہی لوگ تھے جو 1-1 لاکھ کے پیچھے لوگوں کی جان لے لیتے. بوری بند لاشیں لوگوں کے گھر پہنچتی تھیں، نالوں کے اندر پھینکی جاتی تھی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھتہ نہ ملنے پر سینکڑوں لوگوں کو ایک ساتھ زندہ آگ جلا کے مار دیا. تو ان لوگوں کو اب عوام نے فیل کر دیا ہے. یہ الطاف حسین مائنڈ سیٹ تھا اور یہ آج بھی الطاف حسین مائنڈ سیٹ ہے. ایک ماسک تھا الطاف حسین کو پہنا ہوا، جو انہوں نے اتار کے دوسرا ماسک لے لیا ہے، پر ان کا اندر دماغ اور ان کا دل وہی ہے جو الطاف حسین کا تھا. ان کی ذہنیت وہی ہے. یہ آج بھی سندھیوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. کراچی کے اندر سندھی افسر آئے، پنجابی افسر آئے، پٹھان افسر آئے، ایز فار ایز ہی از اپ ٹو دا مارک، اچھا آفیسر ہے، کیڈر آفسر ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، چاہے سندھ پولیس ہو، چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو. ہم یہ تیمور طالب صاحب، آپ لوگوں کی یا پیپلز پارٹی کی کیا مجبوری رہی کہ جن کو آپ دہشت گرد بھی کہتے ہیں، ڈاکو چور بھی کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں حکومت میں شامل کرتے رہے؟ بارہا ماضی میں ہوتا رہا ہے ایسا؟ ہاں جی، ہمارے ساتھ یہ حکومت میں شامل ہوئے تھے اور ان کی حرکتیں اور ان کی کرتوتوں دیکھ کے ہم نے ان کو آؤٹ کر دیا تھا اور پھر ہم نے ان کو سیدھا بھی کیا. آپ نے دیکھا کیسے ہم نے کراچی زمانے میں کیا یہاں پہ لا قانونیت ہوتی تھی. آپ کو پتہ نہیں تھا آپ گھر نکلیں گے تو آپ واپس پہنچیں گے یا نہیں.
माएं दुआ करती थी कि हमारे खैर से बच्चे वापस आ जाए। बिल्कुल अमन बहाल हुआ और यकीनी तौर पर तैमूर तालपुर साहब उसके बाद हालात भी बेहतर हो गए और अब एक पुरअमन माहौल और एक फिजा लोगों को मिली है सांस लेने के लिए भी। सर इस पर ज़रा सा कमेंट कीजिएगा, आपने नैब के हवाले से, अब हम देखते हैं कि सईद गनी के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया था सईद गनी साहब ने, तो अब नैब का भी रिस्पॉन्ड आ चुका है, वो कह रहे हैं कि सईद गनी साहब का जो बयान है वो हकाइक से मनाफी है और ये मन घड़त है। सर इस पर क्या कहेंगे कि नैब वाकई अब खुद मुख्तार इदारा नहीं है, एक सियासी पार्टी है और क्या इसमें इस्लाहात होनी चाहिए और आपकी पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी इसके हवाले से मुस्तकबिल में? नैब और न्याजी एक ही नोट के दो अलग अलग शक्लें हैं, जो एक ही काम करते हैं और एक साथ काम करते हैं। उनको जहां से न्याजी का इशारा मिलता है नैब वहीं पर चल देती है। बहुत ही एक अच्छी बात की थी सईद गनी ने, उन्होंने कहा था कि जब ये एक्शन उठाएंगे और गिरफ्तार करेंगे हलीमा आदिल को तो हमें कुछ पता चलेगा कि वाकई ये दुगनी या वन साइडेड पॉलिसी चल रही है या सबके साथ बराबरी। तो उन्होंने नायब ने वहीं पर आकर वाजे कर दी आपके सामने कि उनकी सियासत पीटीआई के लिए और है और इनकी सियासत, इनका काम नहीं, इनकी सियासत हमारे लिए और है। अच्छा, लेकिन तैमूर तालपुर साहब यही अगर मयार है कि नैब अगर कार्रवाई करे पीटीआई वालों के खिलाफ तो ये आप तस्लीम करेंगे? तो इस तरह 2-3 लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, अलीम खान भी रहकर आए जेल में, फिर क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया उसका? सर रिजल्ट वही है जो वज़ीर आलम देखें। इस तरह आपके बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो भी जमानतों पर हैं या पेशियां भुगत रहे हैं। इस तरह पीटीआई वाले हैं, उनके खिलाफ नैब के रेफरेंस चल रहे हैं और जमानतें हो रही हैं उनकी भी। हमारे लोगों को पहले उठाया जाता है, फिर महीनों या सालों रखा जाता है, उसके बाद पता चलता है वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, सियासी विक्टिमाइजेशन करने के बाद उनको कभी कभार छोड़ देते हैं। बिल्कुल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। सर आप सही कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, नैब न्याजी गठजोड़ है, आप ऐसा कह रहे हैं सर, तो फिर अब मुस्तकबिल में क्या हिकमत अमली की? क्योंकि अगर इसी तरीके से तफरीक होती है, जैसे कि खुर्शीद शाह साहब को जो है वो अब ज़ाहिर ज़ेर हिरासत रहे, तमाम तर चीज़ें सामने, प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से भी मामला आपके सामने, तो अब ये मुझे बताइए कि मुस्तकबिल में आपकी पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? नैब के हवाले से क्या इस्लाहात होनी चाहिए, इस इदारे के हवाले से क्या लाए अमल होगा आपका? मेरे ख्याल से इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, पर वो कहते हैं कि दे शुड हैव अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। जो इन्होंने नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो हम तो जमाते हैं सियासी, हम ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको याद होगा इमरान खान ने अपने टॉक शो में बड़ा फख्र से कहा था कि शहबाज शरीफ ने मेरे घर पर पुलिस भेजी और मैं 16 फीट की दीवार टाप कर भाग गया। तो हम वो टापने वाले नहीं हैं, पर हम चाहते हैं कि देखें अब जब वक्त बदलेगा, क्या इमरान खान अभी भी 16 फीट की दीवार टाप सकेगा या पुलिस मोबाइल के अंदर बैठा होगा? सर किस तरह की इस्लाहात होंगी? सर ये इस पे जरा मैं इस्लाहात पे चाह रहा हूँ कि आपका जो है वो नुक्ता नजर सामने आ जाए। किस तरह की इस्लाहात होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं कि बहुत अहम है, तो कैसी इस्लाहात मुतवक्की है, आपका क्या मुताबिक? और सर इसी में ज़िमनी सवाल छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि नैब का इदारा जाहिर है आपके दौर में भी था, नून लीग के दौर में भी, तो सर उस वक्त इस्लाहात कर लेते। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको किसी को अरेस्ट करने से पहले उसके खिलाफ सारी चीजें, सबूत आपको मिलने चाहिए। वो सबूत मिलने के बाद आप किसी को सजा दे सकते हैं। आप सबूत मिलने से पहले सिर्फ क्योंकि उसकी पॉलिटिकल जो है अलायंस किसके साथ है या पॉलिटिकल एलिजेंस उसकी किसके साथ है, उस बेसिस पे आप लोगों को उठा के बंद नहीं कर सकते। सही। अच्छा सर, तो अब ये मुझे बताइएगा कि जिस वोटिंग के हवाले से भी अब कहा जा रहा है, कल वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था इस्लाहात के हवाले से, क्या पीपल्स पार्टी इस्लाहात में इंटरेस्टेड है? बाकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुमकिन हो सकता है? बात यह है कि जो सबसे बड़े वोटों के चोर हैं, जो वोटर्स के डाकू हैं, जो सेलेक्टेड हैं, उनके साथ उन पर भरोसा कैसे किया जाए? कौन सी बातें हैं आज तक जो इमरान खान ने सच्ची की या जो उसने कहा वो करके दिखाया? क्या उसने साइकिल पर आके अपने पीएम ऑफिस गया या हेलीकॉप्टर्स के अंदर शिफ्ट हो गया? उसके कुत्ते भी आज हेलीकॉप्टर्स के अंदर घूमते हैं। आप जरा मुझे बताएं कि वो करोड़ों नौकरियां कहाँ गई उसको देनी थी? उन्होंने तो उल्टा लोगों को बेरोजगार कर दिया, स्टील मिल से लेके पीआई से लेके पता नहीं कहाँ तक। तो इसकी सारी बातें झूठ पे मबनी है, इस पे भरोसा करना बहुत झूठ पे मबनी है, निजकारी भी है। सर आखिरी सवाल, 10 सेकंड है आपके पास। हलीमा आदिल शेख साहब की गिरफ्तारी होगी नैब के हाथों या एनआरओ मिल जाएगा, दबा दिया जाएगा मामला? इसकी गिरफ्तारी होगी जरूर, नैब के हाथों होगी, एंटी करप्शन के पर कोई ना कोई जरूर इस पे अपना एक्शन जरूर उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। और इसके साथ साथ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज भी देते चलें कि कोयटा एयरपोर्ट रोड पर एक धमाका हुआ है और इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी इदारे जो है वो जगह तयन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, कोयटा में
دھماکہ ہوا ہے اور زخمیوں کا ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. دھماکے سے گاڑی میں آگ لگ گئی, فائر بریگیڈ کو طلب کر لیا گیا ہے, یہ کہنا ہے پولیس کا. سرکاری ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. بالکل, اور ایک افراتفری کا عالم ہے, لوگوں میں شدید خوف ہراس پایا جاتا ہے. کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ کے قریب جو ہے وہ دھماکہ سنا گیا ہے اور پولیس اور سیکیورٹی جو فورسز نے انہوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور اس حوالے سے وہ تعین کر رہے ہیں. مزید تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی کہ کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں. زخمیوں کو ہسپتال جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے اور ایسی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہے کہ متعدد افراد جو ہے اس دھماکے میں شدید زخمی ہوئے ہیں. گاڑی میں آگ بھی لگ گئی ہے, فائر بریگیڈ کو طلب کیا گیا ہے تاکہ آگ کو فوری بجھایا جا سکے تاکہ جانوں کو زیاں نہ ہو. اس حوالے سے سرکاری ہسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی طلب کر لیا گیا ہے, کیونکہ ماضی میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی کہیں دھماکہ ہوتا ہے اور زخمیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے اور سیکیورٹی ادارے اور میڈیکل اسٹاف جو پہنچتا ہے اور تاکہ لوگوں کو ہسپتال تک پہنچایا جائے تو وہاں پر دوبارہ بھی دھماکے کا خدشہ ہوتا ہے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہسپتال مریضوں کو منتقل بھی کیا جا رہا ہے زخمیوں کو. اور آنے والی تھوڑی دیر میں بھی مزید تفصیلات آئیں گے تو آپ کو آگاہ کریں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے ارسلان نعیم اور علی سرور کو دی اجازت. مولا نگہبان.